سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق ہم مانیں یا نہ مانیں لیکن یہ حقیقت ہے، پاکستان بھی مافیاز اور گینگز کا شکار ہے اور ملک کے تمام ریاستی ادارے ان کا حصہ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ماضی میں یہ کھیل صرف سیاستدانوں اور جرنیلوں تک محدود تھا۔ جرنیل اپنی مرضی کے سیاستدان لے آتے تھے اور سیاستدان اپنے سپورٹر جرنیلوں کو اپنا باس بنا لیتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ریاست کے باقی ستون بھی اس کھیل کا حصہ بن گئے، لہٰذا آج ملک چھوٹے بڑے درجنوں مافیاز اور گینگز میں تبدیل ہو چکا ہے۔ طاقت کی دوڑ نے کسی ادارے کو نہیں بخشا اور کسی ادارے اور کسی شخص کی عزت بھی نہیں بچی۔ آپ کو پورے ملک میں اس وقت کوئی ایک باعزت اور غیر جانبدار شخص نہیں ملتا۔ آپ کسی کا نام یا عہدہ لکھ دیں، اسے ہزاروں گالیاں پڑ جائیں گی۔ حد یہ ہے، اب مسجدوں کے اندر بھی لوگ ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں اور ایک دوسرے کے سر پر قرآن مجید کے نسخے مار رہے ہیں۔ سڑکوں پر بھی مارا ماری چل رہی ہے۔ سیاست اور سیاستدانوں دونوں میں اخلاقیات ختم ہو چکی ہے۔ آپ کسی لیڈر کے ماضی اور حال کے بیانات سامنے رکھ لیں، آپ کو وہ شخص اخلاقی میت محسوس ہوگا۔ ملک میں اس وقت 5 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں: پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، MQM اور JUI۔ آپ اگر ان میں ق لیگ کو بھی شامل کر لیں تو یہ 6 ہو جائیں گی۔ آپ ان تمام جماعتوں کی قیادت کے صرف 2 سال پرانے کلپس نکال لیں اور ان کے آج کے حالات سامنے رکھ لیں، آپ کی آنکھیں جلنے لگیں گی اور کانوں سے دھواں نکلنے لگے گا۔ یہ لوگ کس تیزی سے گینگز بناتے ہیں اور پھر مقصد کے بعد کس طرح ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں، یہ حیران کن ہے۔ لہٰذا خواہ عمران خان ہو یا آصف علی زرداری، نواز شریف، چودھری شجاعت اور مولانا فضل الرحمان ہوں، یہ اخلاقی لحاظ سے فوت ہو چکے ہیں اور ان کی وجہ سے ملک میں پہلے بیوروکریسی ختم ہوئی اور اب عسکری اور عدالتی ادارے بھی ختم ہو رہے ہیں۔ ہم مانیں یا نہ مانیں، میں نے صحافت شروع کی تو اس وقت جنرل اسلم بیگ آرمی چیف تھے۔ میں نے ان کے بعد 8 آرمی چیفز دیکھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ آرمی چیفز بھی متنازع ہوتے چلے گئے۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی پہلے آرمی چیف تھے جن کے دور میں فوج کی اندرونی سیاست ٹیلی ویژن پر ڈسکس ہونے لگی اور کھلے عام یہ کہا جانے لگا آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی جنرل کیانی کی ایکسٹینشن کے لیے کرسی پر بیٹھے ہیں۔ سن 2008 میں میاں نواز شریف کو اس لیے وزیر اعظم نہیں بننے دیا گیا تھا کہ یہ ایکسٹینشن کے خلاف تھے، جبکہ صدر زرداری بے انتہا لچکدار ہیں، یہ اقتدار کے لیے تاحیات ایکسٹینشن تک دے سکتے ہیں۔ لہٰذا اس زمانے میں ملٹری قیادت حکومت کی تمام نالیاں برداشت کرتی رہی۔ طالبان اسلام آباد کی پہاڑیوں تک آ گئے تھے، یہ بھی برداشت کر لیا گیا تھا۔ بے شک جنرل کیانی شاندار آرمی چیف تھے، ان کے زمانے میں فوج کی ریسٹرکچرنگ ہوئی تھی، لیکن یہ تمام کارنامے ایک سائیڈ پر اور ان کی ایکسٹینشن دوسری سائیڈ پر۔ ایک فیصلے نے ان کی عزت برباد کر دی اور یہ فیصلہ بھی کیانی صاحب نے خود کیا تھا۔ یہ سن 2008 میں پیپلز پارٹی کو اقتدار میں لے کر آئے تھے اور اسے اپنی ایکسٹینشن تک سہارا دیتے رہے۔ پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت 88 سیٹیں تھیں، یہ اس مینڈیٹ کے ساتھ حکومت نہیں بنا سکتے تھے۔ جنرل کیانی پہلے نون لیگ کو ہانک کر پیپلز پارٹی کے پاس لے کر آئے۔ نون لیگ 1 ماہ اور 12 دن بعد اتحاد سے نکل گئی تو پھر پیپلز پارٹی کے ازلی دشمن چودھریوں کو زرداری صاحب کی جولی میں ڈال دیا گیا اور پھر اس کے بعد چل سو چل۔ عمران خان کی سیاسی پیدائش بھی ایکسٹینشن کے لیے ہوئی تھی۔ جنرل رحیل شریف ایکسٹینشن چاہتے تھے، نواز شریف تیار نہیں تھے، لہٰذا عمران خان کو اسلام آباد میں بٹھا دیا گیا۔ عمران خان نواز شریف کو نہیں ہٹا سکے اور یوں ایکسٹینشن نہ ہو سکی۔ میں جنرل باجوہ صاحب کا احترام کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ حقیقت ہے جنرل باجوہ ایکسٹینشن کے لیے اپنا وزیر اعظم لے آئے تھے اور جب تک ایکسٹینشن نہیں ہوئی یہ عمران کی ہر حماقت قوم کے ساتھ ہر ظلم چپ چاپ برداشت کرتے رہے، مگر اگست 2019 میں جب ایکسٹینشن ہو گئی تو انہیں عمران خان کی غلطیاں نظر آنے لگیں اور یہ پولیٹیکل ہوتے چلے گئے۔
عمران خان اس گیم کو سمجھ گئے تھے، لہٰذا انہوں نے جنرل فیاض حمید کی شکل میں اپنا آرمی چیف تیار کرنا شروع کر دیا، اور جنرل فیاض نے اپنے لیے 8 سال کی پلاننگ کر لی تھی۔ سن 2022 میں آرمی چیف، سن 2024 میں عمران خان کی دوسری ٹرم، سن 2025 میں ایکسٹینشن اور صدارتی نظام، سن 2028 میں عمران خان کی چھٹی ایمرجنسی کا نفاذ، اور پھر جنرل فیاض حمید روسی صدر پوٹن کی طرح تاحیات صدر، یعنی جنرل فیاض نے خود ہی اپنا فیصلہ کر لیا۔ لیکن نواز شریف نے گیم بدل دی، اور اس کے بعد نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا، یہ اب وہ قصہ اپنی پرائیویٹ محفلوں میں سناتے رہتے ہیں۔ سپریم کورٹ بھی اس معاملے میں پیچھے نہیں رہی۔ افتخار چودھری نے اپنے زمانے میں ججز کی بجائے چیف جسٹس منتخب کرنا شروع کر دیے تھے۔ یہ ججز کی تاریخ پیدائش دیکھ کر انہیں ترقی دیتے تھے۔ ان کے بعد ہر چیف جسٹس نے یہ کیا۔ یہ ریٹائرمنٹ سے پہلے اپنے چیمبر یا اپنی مرضی کے جج سپریم کورٹ پہنچا دیتے تھے۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا، سپریم کورٹ میں اب جج نہیں ہیں، چیف جسٹس ہیں، اور ان کے درمیان اقتدار کی جنگ چل رہی ہے۔ بیوروکریٹس 60 سال سے سیاستدانوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی بیوروکریسی مریم نواز اور بلاول بھٹو میں تقسیم ہے، کیونکہ انہیں ان دونوں میں اپنا مستقبل دکھائی دے رہا ہے، جبکہ یہ دونوں میجر جنرلز کی تاریخ پیدائش اور جوائننگ ڈیٹس دیکھ کر ان کے خاندانوں سے تعلقات وابستہ کرتے ہیں۔ یہ دونوں بیوروکریٹس کی عمر بھی دیکھتے ہیں، اور بیوروکریٹس اور جوان فوجی افسر اپنا مستقبل دیکھ کر بلاول اور مریم کا مقدر کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ بزنس مین اور علماء اکرام بھی مدت پہلے اس کھیل میں شامل ہو چکے تھے، صرف میڈیا بچا تھا، لیکن یہ بھی اب ان گینگز کا حصہ ہے، اور اس سارے کھیل میں عوام اور ملک دونوں پیس کر رہ گئے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے، یہ لوگ مل کر ایک ہی مرتبہ یہ سارے مسئلے حل کیوں نہیں کر لیتے؟ آئین میں جتنی تبدیلیاں کرنی ہیں یہ ایک ہی بار کر لیں، جس کو جتنی ایکسٹینشن دینی ہے ایک ہی مرتبہ دے دیں۔ اگر اعلیٰ ترین عہدوں کے لیے 6 سال چاہیے تو آپ ایک ہی بار فیصلہ کر لیں۔ الیکشن کمیشن اور نیب کو بھی آپ نے جتنی آزادی دینی ہے آپ دے دیں، اور بیوروکریسی کے تقرر اور تبادلوں کی پالیسی بھی ایک ہی بار بنا لیں، تاکہ یہ تھیٹر ختم اور ملک آگے بڑھ سکے۔ یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ان لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا۔ اگر آرمی چیف جسٹس اور الیکشن کمیشنر کا فیصلہ خود کار طریقے سے ہو جائے گا، نائل سیاستدان اقتدار میں نہیں آئیں گے تو ایکسٹینشن کیسے ہوگی؟ لہذا سردست ملک میں گینگز ختم نہیں ہو سکتے اس وقت تک، ختم نہیں ہو سکتے جب تک اس واسوپور کا اختتام نہیں ہوتا، جب تک دائرہ ختم نہیں ہوتا، اس وقت تک یہ سفر بھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ اگر 2 فلمیں دیکھ لیں تو آپ کو پاکستان کے موجودہ حالات کی سمجھ آ جائے گی۔ پہلی فلم گاڈ فادر ہے۔ یہ فلم اطالوی مافیا فیملی کالونی سے متعلق ہے۔ یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ گاڈ فادر 2 اور 3 یہ فلموں کی فلم تھی، یعنی ٹرینڈ سیٹر تھی، اور اس نے پوری دنیا کی فلم انڈسٹری کو متاثر کیا۔ گاڈ فادر نے اپنے زمانے میں $517 ملین کمائے، جو ریکارڈ تھا۔ اس کی اکیڈمی ایوارڈز کے لیے 28 منظوریاں ہوئیں، جن میں سے فلم کو 9 ایوارڈ ملے۔ فلم میں دیکھا گیا اطالوی مافیا کس طرح جرم، سیاست اور بیوروکریسی کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہے، اور یہ لوگ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے سسٹم اور معاشرے کو کس حد تک ری شیپ کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی ان کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرے تو یہ اس کی نسل تک ختم کر دیتے ہیں۔ اس فلم میں دکھایا گیا مافیا کوئی ایک فرد نہیں ہوتا، یہ بادشاہت ہوتی ہے، اور ایک بادشاہ کے بعد دوسرا بادشاہ اس کی گدی پر بیٹھ جاتا ہے، اور پھر یہ بھی پہلے بادشاہ کی طرح طاقت کو انجوائے کرتا ہے۔ وہ بھی مارا جاتا ہے تو پھر تیسری نسل سامنے آ جاتی ہے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ دوسری فلم گینگز آف واسیپور ہے۔ یہ انڈین فلم ہے، اور یہ سن 2012 میں ریلیز ہوئی تھی۔ اس میں اس دور کے تمام شاندار اداکاروں نے کام کیا۔ منوج واجپئی، نواز الدین صدیقی اور ہما قریشی گینگز آف واسیپور سے صف اول کے اداکار بنے۔ فلم 321 منٹ کی شوٹ ہوئی تھی۔ اس زمانے میں بھارت کے کسی سینما میں 5 گھنٹے سے بڑی فلم نہیں دکھائی جا سکتی تھی، لہذا اسے بھی 2 حصوں میں ریلیز کیا گیا، اور یہ بھی ٹرینڈ سیٹر ثابت ہوئی۔ گینگز آف واسیپور کول مافیا کے 3 خاندانوں کی لڑائی ہے۔
جو سن 1941 سے سٹارٹ ہوئی تھی اور 2009 تک جاری رہی۔ یہ لوگ بھی مار داڑ کے دوران پورے سسٹم کو کرپٹ کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ سسٹم ان کا غلام بن جاتا ہے۔